بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبح ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پورے ملک کی سیاست کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سمبل نہیں ملا، تو بیشتر حلقوں میں یہ صورتحال ہے کہ ایک سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ کچھ امیدوار جو ہے وہ سائیڈ لائن پر بھی ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے حلقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک ہی حلقے میں ایک سے زیادہ امیدوار جو ہے وہ موجود ہے، اور ہر امیدوار جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عمران خان کا حقیقی سپاہی بھی ہے۔ آج ہم سوات کے شہر منگورا میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ارشد حسین موجود ہیں۔ ارشد حسین 1996 میں جب پاکستان تحریک انصاف کے داغ بل ڈالی گئی تو اس وقت سے ارشد حسین پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے۔ زمانے طالب علم سے لے کر آج تک پاکستان تحریک انصاف کے ہر پروگرام میں، ہر فنکشن میں، چاہے وہ اسلام آباد میں ہو، پشاور میں ہو، سوات میں ہو یا جہاں بھی ہو، تو ارشد حسین وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ارشد حسین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس دفعہ کا جب ٹکٹس کی الاٹمنٹ ہو رہی تھی تو پی کے 7 کا ٹکٹ ان کو دیا گیا تھا، لیکن پتہ نہیں پھر کیا ہوا کہ یہ ٹکٹ ان کے اس حلقے سے پرانے جو امیدوار تھے ڈاکٹر امجد، ان کو دوبارہ یہ ٹکٹ دیا گیا ہے۔ وجوہات کیا ہے؟ کیا 2 دفعہ اس حلقے سے کامیاب ہونے والے ڈاکٹر امجد تیسری دفعہ بھی ٹکٹ کی حقدار تھی یا نہیں؟ ارشد حسین کو اس حوالے سے کیا تحفظات ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے ارشد حسین سے کہ وہ اپنے آپ کو اہل کینڈیڈیٹ کیوں سمجھتے ہیں اور ان کو ڈاکٹر امجد کے ٹکٹ پر کیا تحفظات ہے۔ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا ارشد حسین صاحب۔ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ کیا ماجرا ہوا کہ آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں اور ڈاکٹر امجد بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہے؟ محبوب صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس طرح ہے کہ میں نہ الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ تھا نہ شوق تھا، ٹھیک ہے جی، 2018 میں یا اس سے پہلے بھی، مگر اس مرتبہ ہم نے پہلے سے یہ طے کیا تھا کہ ہم الیکشن ضرور لڑیں گے اور پی ٹی ایف کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو موریثیت جڑ پکڑ رہی ہے پارٹی میں، خاص کر سوات میں۔ آپ کو پتہ ہے یہ تیسری مرتبہ نہیں، یہ 5ویں مرتبہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ 2 مرتبہ بلدیات بھی بیچ میں آ جاتی ہے، ایک 15 کا بلدیات، ایک 22 کا بلدیات۔ وہ بھی ان لوگوں نے اپنے بانجوں، بھتیجوں، بھائیوں، بہنویوں کو ٹکٹ دی ہے، آپ کو سب پتہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم تو بیسیکلی انصاف کے علمبردار ہے، خان صاحب کی ویژن اور مشن کے علمبردار ہے، اور ہم موریثیت اور کرپشن کے خلاف ہے۔ ہم تو اس تحریک میں ہم نے اگر 27 سال لگائی ہے، 27 سال ہم نے دن رات محنت کی ہے، تو اس مقصد کے لیے کی ہے۔ اگر ہم پارٹی کے اندر انصاف نہیں مان سکتے، ہم اس کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، تو ہم پھر اس ملک کے اندر اور اس جو طاقتور قوتیں ہے اس کی آگے ہم کیسے انصاف کے آواز بلند کریں گے؟ تو ابھی جو الیکشن کا پروسیس ہے، اس کے لیے باقاعدہ ہم نے اپلیکیشن دی تھی، پھر مرکزی رہنماؤں نے مجھے کہا کہ آپ کو ٹکٹ مل گیا ہے۔ پھر میں 11 تاریخ کا انتظار کر رہا تھا، 11 تاریخ کو اس نے مجھے کہا کہ تم نے کاغذات واپس نہیں لینے ہیں۔ پھر 12-13 کو اس نے مجھے مرکزی قیادت نے کہا کہ آپ اپنا کیمپین شروع کریں۔ پھر جب ان لوگوں کو پتہ چلا، یہ اصل میں سوات میں یہ لوگ جو ہے یہ پچھلے 10 سال سے اقتدار میں ہے، اور ان لوگوں نے ڈاکٹر امجد اینڈ کمپنی، ان لوگوں نے پارٹی کو یہ رغمال بنایا ہوا ہے۔ پارٹی کے اندر 2012 میں جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا، اس کے بعد بھی الیکشن نہیں ہوئے، وہ کچھ مجبوری تھی، مگر ادھر تو یہ لوگ صلاح مشورہ تو کر سکتے تھے نا۔ اسی نے 2010 سے لے کر 2024 تک، 2013 سے 2024 تک نہ انہوں نے مطلب ہے کہ اگر انٹرا پارٹی نہیں ہوتی تو وہ میٹنگ بلاتے ہیں، پھر کیبنٹس وغیرہ جو بناتے ہیں تو مشاورت تو کرتے ہیں نا، یہ بس اپنے ادھر بیٹھتے ہیں منگورا میں اور سلیکشن کرتے ہیں، اور یہ صدر ہو گیا، یہ جیس ہو گیا، اور جو ان کے خاص کارندے ہوتے ہیں جو اکثر ٹھیکیدار ہوتے ہیں، کیونکہ ایم پی ایز ایم این ایس کے جو خاص بندے ہوتے ہیں اس کو سادہ الفاظ میں چمچے کہتے ہیں، اور یہ چمچے جو ہے یہ ہر سیاسی تحریک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ ابن الوقت ہوتے ہیں اور موقع پرست ہوتے ہیں۔ ارشد صاحب، بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ آپ ان ابتدائی 100 بندوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف قائم کی گئی تو آپ شروع کے 100 بندوں میں آپ کا نام بھی شامل تھا۔ اس کے باوجود بھی جو بندہ، جس طرح آپ نے کہا کہ 4-5 دفعہ ان کو ٹکٹ دیا جاتا ہے پارٹی کی طرف سے، ان کے رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے، انصاف کے نام پر
بننے والی یہ پارٹی جو ہے یہ میرٹ کی بجائے موروثی پارٹی کیوں بن گئی؟ یہ موریثیت پارٹی ان لوگوں کی وجہ سے بن گئی. یہ عام لوگ تھے ہماری طرح, ٹھیک ہے جی, اور 2013 میں یہ اقتدار میں آ گئی. آپ نے سنی ہوگی ان میں سے بعض کہتے تھے کہ مجھے جگاؤ, میں تو خواب تو نہیں دیکھ رہا کہ میں منسٹر بن گئی. یہ باتیں یاد ہیں نا محبوب صاحب, یہ بڑے عام ہے اس بات میں, ٹھیک ہے جی. تو اب جب آپ اس طرح بندہ آ جاتا ہے اور وہ فرنٹ پر آ جاتا ہے تو وہ اس کا تو وہ ویژن اور مشن نہیں ہوتا, وہ نظریات نہیں ہوتے, تو وہ مطلب ہے کہ چمٹ جاتا ہے پھر, ٹھیک ہے جی. ہم نے ہر موقع پر آواز اٹھائی ہے, مگر آپ دیکھیں نا 2013 سے 2024 تک ہمیشہ ہماری پارٹی بحران میں رہی. اس میں خان صاحب کا اور مرکزی قیادت کا کوئی گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. وہ اگر ان کو چھیڑتے ہیں تو ظاہر ہے پارٹی کی پوزیشن ہی اس طرح ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں 2018 میں بھی ہمارے تو ٹھیک ہے, کے پی میں ہماری پوزیشن اسٹرانگ تھی, پنجاب میں تو اتنی نہیں تھی, ٹھیک ہے جی, یا ویسی بھی اتنی نہیں تھی. ہم ان چیزوں کو تو ہمیشہ خان صاحب نے اور مرکزی قیادت نے ہمیں کہا ہے کہ آپ صبر کریں, خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم اوپر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے جی. مگر ہم نے جو اب آپ پوچھیں گے اس مرتبہ جو ہم نے کھل کر سامنے آ گئے ہے, بلکہ ہم دعویٰ نہیں کر رہے, ٹکٹ بھی الحمدللہ میرا ہے, ساری قیادت کا مجھ پر بھروسہ ہے. اس وجہ سے آئی ہے کہ خاص کر اپریل 2022 سے لے کر اور خاص کر 9 مئی سے لے کر آپ سوات میں ہوتے ہیں سر. سوات میں 7 MPs تھے, 3 MNs تھے, CM تھا, 2 صوبائی منسٹرز تھے, وفاقی وزیر تھا. آپ نے ادھر کوئی قابل ذکر احتجاج دیکھا ہے؟ نشاد چوک میں دیکھے سر 150 بندہ 9 مئی کو, کچہری چوک میں صرف مطلب 250-300 بندے تھے. کیوں تھے؟ ایک تو اسٹرکچر نہیں تھا پارٹی کا, تنظیم بالکل نہیں تھی, ورکر کوئی دماغ اسٹرکچر تھا تو لوگ ان کے پیچھے نہیں تھے, ٹھیک ہے جی. میں ایک عام ورکر ہوں, میں ویلفیئر ونگ کا ابھی صوبائی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہوں. ہم نے ان سے بڑے احتجاج کیے, ٹھیک ہے جی. یہ اتنے سال اقتدار میں رہے, کیوں نہیں؟ یہ چیخیں مار رہے تھے 9 مئی کو, ہم بھی کھڑے تھے, آپ لوگ بے نظیر تھے, کوئی نہیں نکل رہا تھا. وجہ یہ تھی کہ خان صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے پارٹی سے, ان لوگوں سے ورکر کو بھی مسئلہ ہے اور عوام کو بھی مسئلہ ہے. تو اسی لیے ہم پھر میدان میں آ گئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹس ورکر کیا. ارشد حسین اگر ہمارے سامنے موجود ہے تو ارشد حسین یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اس وقت PK7 کا ٹکٹ, جو کہ پہلے بھی ایک بندہ 2 دفعہ الیکشن لڑ چکا ہے جس کا نام ڈاکٹر امجد ہے, ارشد حسین اپنے آپ کو ڈاکٹر امجد سے بہتر کیوں سمجھتا ہے کہ اس دفعہ یہ ٹکٹ ڈاکٹر امجد کی بجائے ارشد حسین کا حق بنتا تھا اور حق بنتا ہے؟ ارشد حسین بالکل اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتا. ارشد حسین کو سارے PK7 کے حلقے کے ورکر نے 2 ہفتے مشاورت کر کے میرا نام ریکمینڈ کیا تھا. اچھا, ٹھیک ہے جی. جو پارٹی کے اندر جس طرح آپ نے کویسچن کیا, یہ تاریخ ہم پارٹی کے اندر سے 4 سال سے جاری تھی. یہ تاریخ ہماری 2 جون 2019 سے لے کر آج تک جاری ہے. مگر ہم پارٹی کی بہترین مفاد پر ہم میڈیا پر نہیں آئے, ہم نے صرف واٹس ایپ گروپ میں اور اپنے گروپس تک محدود رکھا ہے یہ تحدید کہ اس سے نقصان نہ پہنچے. جو ہمارے نظریاتی لوگ تھے, جو ہمارے بیسک کارکن تھے, جو ہمارے بیک بون تھے, ان لوگوں کو پھر بلدیات میں بھی نظر انداز کیا گیا. میں مثال دیتا ہوں, برکوٹ کا چیئرمین جو تھا, ٹھیک ہے جی, برکوٹ میں ہمارے ساتھ بہت قابل بندے تحصیل برکوٹ میں نعیم خان غالی گئے, حیدر علی خان سابق ناظم غالی گئے, ڈاکٹر عزت رحمان, ٹھیک ہے جی, اور بہت سی نام ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا. ان سب کو اگنور کر کے ان سب نے اپلیکیشن دی تھی 2022 میں, اور ڈاکٹر امجد نے اپنی بانجے جو ایک چھوٹا بچہ ہے جو ان کو ٹکٹ دیا, اور پھر کہا کہ یہ ہے وہ ہے. تو الحمدللہ جو ورکر ان کے ساتھ تھے پہلے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے کہ ہاں بھائی یہ لوگ. اگر آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر ڈاکٹر امجد خود الیکشن لڑتا ہے, اپنے بانجے کو ٹکٹ دیتا ہے, آج سے 2 روز قبل سابق وزیر اعلیٰ جس کی اپنی پارٹی بھی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کی جانب سے, انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر امجد کے بارے میں مجھے عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ بندہ کرپٹ ہے, ان سے وزارت لے لے. تو ڈاکٹر امجد کے پاس بقول محمود خان کے معدنیات کی وزارت تھی, وہ وزارت میں نے ان سے لے لی. پھر میں نے کسی طریقے سے ان کو ہاؤسنگ کی منسٹری جو ہے وہ دے دی, کیونکہ وہ کرپشن میں مبتلا تھا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب میں ان سے یہ منسٹری لے رہا تھا تو ڈاکٹر امجد میرے پاس آ گئے, وہ رونا شروع ہو گئے کہ میری بے عزتی ہو جائے گی, میں نے اپنے بچوں کو پشاور ٹرانسفر کر دیا ہے, میں اپنے بچوں کو پشاور لا چکا ہوں, یہاں پر الیکشن بھی, یہاں پہ وہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, تو اگر یہ کام میرے ساتھ ہو تو میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو جائے گی.
تو بقول محمود خان کی پھر میں نے ڈاکٹر امجد کو بچایا. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر امجد کے اثاثوں میں، ان کی جائیداد میں گزشتہ 8-10 سالوں میں کچھ اضافہ ہوا ہے؟ بالکل یہ بات ٹھیک ہے. یہ 2021 کی بات ہے محمود خان صاحب جو کہہ رہے ہیں. اچھا. یہ میرا اپنے ورکروں کو یہ میرا گلا پاڑ گیا کہ میں بتاتا ہوں کہ یہ بندہ اس طرح ہے. خان صاحب بھی ان سے ناراض ہے. خان صاحب نے پھر ہمیں خود کہا زمان پارک میں دعویدار نہیں ہوں، ٹکٹ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے جی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بدقسمتی سے ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھینا گیا. سب سے زیادہ ہم متاثر ہوئے نا. آج ہمیں اتنی کمپین کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی مجھے اگر بیٹھ ہوتا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد طارق انصاف کے ورکر کے ساتھ اور سپورٹر کے ساتھ دو ہی راستے ہیں. ایک طرف اس کو چور ہے، ٹھیک ہے جی، بقول محمود خان اور عمران خان. دوسرا طرف ورکر ہے، ٹائیگر ہے پی ٹی آئی کا. ایک منٹ. دوسری طرف ارشد حسین ہے. ایک طرف چور ہے، ایک طرف ورکر ہے. لوگوں نے اب مطلب ایک انتخاب، ہم مطلب یہ نہیں کہتے، ہم کسی کو نہیں کہتے کہ ہمیں ووٹ دے. میرا یہ پہلا الیکشن ہے، میں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا. ٹھیک ہے جی، میں ووٹ مانگ ہی نہیں سکتا. میں صرف یہ کمپیریزن کرتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اساسی آپ دیکھیں، ڈاکٹر امجد صاحب 2013 میں اس کی اساسی اس نے جو لکھی تھی 2,40,000 روپے. ٹھیک ہے جی. ان کا کچا مکان تھا. انہوں نے کیا لکھے تھے؟ 2,40,000 روپے میرے مطلب میرے اکاؤنٹ میں ہے 2013 میں. اچھا. اس کے پاس مطلب ہے کہ باقی کوئی ایک کسٹم چور گاڑی لکھی تھی اور باقی کچھ نہیں تھا. آج وہ محلات کا مالک ہے. ٹھیک ہے جی. شموزے کا محل آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے جی، جو حجرہ بنایا ہے. ٹھیک. اس کے لیے اسپیشل سیکشن 4 لگوا کے لوگوں کو گھروں کو توڑ کے اس کے لیے روڈ بنایا گیا. یہ باتیں تو آپ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس نے جو ابھی اس کا گھر انڈر کنسٹرکشن ہے، تقریباً رینوویشن کا کام ہو رہا ہے. اس کا صرف 4.5 کروڑ روپے کا اس نے ٹھیکہ دیا ہے لیبر کاسٹ کا. اب مٹیریل یہ الگ ہے. ٹھیک ہے جی. کالام میں وہ اپنا محل سے برف خود ہٹا رہا ہے. اپنی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ یہ میرا گھر ہے. ٹھیک ہے جی. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا کینیڈا میں اور چائنا میں اور پلانٹنا اور امریکہ میں کاروبار ہے. ٹھیک ہے جی. یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ خود کہہ رہا ہے. اب یہ بات تو ازر من الشمس ہو گئی کہ واقعی چور ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھ سے پوچھے، میں نے 27 سال لگائے، میں نے 2 مرتبہ ایک چور کو سپورٹ کیا. پہلی مرتبہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ دے. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کے لیے یہ محنت کی تھی. یا جو ہم نے عمران خان کے ساتھ جو کھڑی تھی، ہم نے جتنی مصیبتیں جھیلی ہے، تو اس دن کے لیے جھیلی تھی کہ ہم اب اس کو 5ویں مرتبہ 2 مرتبہ اس کی نیئر اینڈ ڈیئرس بانجے اور ایک کزن ناظم بن گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اب تیسری مرتبہ یہ پھر ان چکروں میں. تو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا. ہم نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم ہر قربانی کے لیے پہلے بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہے. اور اسی لیے یہ جدوجہد کر رہی ہے کہ خان صاحب اگر آج جیل میں ہے تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. محبوب صاحب، یہ لوگ کمٹمنٹ کی ہے انہوں نے طاقتوں کے ساتھ. اچھا. ٹھیک ہے جی. مقتدر قوتوں کے ساتھ کہ بھائی ہم احتجاج نہیں کریں گے، آپ ہمیں پکڑے نہیں. اچھا. ٹھیک ہے جی. آپ مجھے بتائے، ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ کینسر کی مریض ہے، 70 سال اس کی عمر ہے. 3.5 سال وہ صرف حکومت میں رہی ہے. جیل میں ہے وہ پچھلے 8 ماہ سے. یہ 10 سال وزیر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. کرپشن ان کی بالکل آیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کیوں 3 دن جیل میں گزارے ہے اس نے ایک اور ڈرامہ بھی کیا. اس نے پولیس کو بلایا، وہ ڈی پی تھا یا کیا تھا، اس کی چھوٹی بچی کو اٹھایا، 1 گھنٹہ بعد چھوڑا. اس نے ویڈیو بنائی اور وہ سوشل میڈیا پر کہا کہ ہاں میرے بچوں کو اٹھائے. میں پولیس سے پوچھتا ہوں، میں عوام سے پوچھتا ہوں کہ اس کی چھوٹے بچے کیا گناہ تھا، اس کو کیوں نہیں اٹھاتے. ٹھیک ہے جی. ابھی دسمبر کی بات ہے، مطلب سمپتی حاصل کرنے کا ایکسٹنٹ یہ سب کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے محبوب صاحب. ٹھیک ہے جی. اور یہ کیا چل رہا ہے، اسی لیے ہم یہ میڈیا پر ہم کھل کر نکلے ہیں. ہم عمران خان کے سپاہی ہیں. ہم نے یہ باتیں آیا کرنی ہے. ہم جیتے یا ہارے وہ عوام فیصلہ کریں گے. ارشد صاحب، جس طرح آپ عمران خان کے سپاہی ہے، یہاں پر جو آپ کی تنظیم ہے، جو بچی کو جی تنظیم ہے، جس میں آپ کی ضلعی صدر ہے، ریجن کے صدر ہے، وہ ارشد حسین کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ بقول آپ کے چور کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ اسی لیے سپورٹ نہیں کرتے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ہمیں ایک کو بھی ٹکٹ نہیں ملا. خان صاحب نے زمان پارک میں کہا تھا کہ 60% KPK کے سابقین کو ٹکٹ نہیں ملیں گی. اچھا، نئے لوگوں کو لایا جائے گا. 60% یہ خٹک صاحب کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے. جو اس وقت ہمارے صوبائی صدر تھے، اس وقت تو خٹک صاحب کا پارٹی نہیں بنا تھا.
इन लोगों को जब पता चला कि अरशद को टिकट मिला है, उसको मिला है, उसमें ये मिल बैठ के इधर मिंगौरा में बैठी थी, मुझे जगह भी पता है, इसने वो ब्लैंक्स टिकट आई थी या इसने फोटो कॉपी कलर फोटो कॉपी किया क्या किया, ठीक है, उधर और लिस्ट में नाम डालकर, ठीक है जी। तो ये जो सदर बेटा है डिस्ट्रिक्ट स्वाद का, ये साबिक MPA MNA है, सलीमुर रहमान अब भी है। तो ये तो एक पुपेट था, ये तो एक खिलौना था। इसको जो भी कहता था, इससे मैंने खुद से मरतबा बातें की है कि यार ये ज्यादा कि मैं क्या करूं। इसके साथ जो अख्तर एडुकेट है, मैं मानता हूँ कि वो वर्कर है पहली मरतबा, मगर उसको उस चमचागिरी का ये सिला मिला कि आज उसको भी खड़ा किया है। अच्छा, सीधी सी बात है, ठीक है जी। मैं इतनी तक में ये बात हुई है कि यार मुझे एक मरतबा इधर एक बड़ी लीडर ने कहा कि अरशद तुम आगे जाओगे, तुम इन माफिया, सॉरी टू से यार माफिया, उसने खुद लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तुम इन माफिया के साथ मिलो। मैंने कहा यार मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक सियासी वर्कर हूँ, ज़्यादातर महबूब साहब मुझे जानते हैं, मैं ज़्यादातर सोशल काम पर यकीन रखता हूँ। मैं शौकत खानम का वॉलंटियर हूँ मार्केटिंग का, मैं नमल का फाउंडर मेंबर हूँ, मैंने 5 साल UN में इस स्वाद की खिदमत की है, यूनाइटेड नेशन के फोटो फार्म से, आपको तो पता है सर। तालिबान कॉन्फ्लिक्ट में, स्वाद फ्लड में हमारी बड़ी खिदमत है, हमने कौम की बड़ी खिदमत की है, कौम हम पर अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान करती है। अगर पार्टी आगे गई है ना, तो इस तरह अरशद की तरह और भी 100 कारकुन थे इधर जिसने पार्टी की खिदमत की है। तो अगर मैं माफिया के साथ मिलता तो मुझे तो हर जगह से ऑफर आ रही थी, हर पार्टी से, ठीक है जी। फिर मैं वहाँ क्यों न जाता, मैं मेहनत क्यों करता, मैं जलील क्यों होता। मगर जिसने पाकिस्तान के इमरान खान ने ख्वाब देखा था, वो तकरीबन आधा हमने मुकम्मल किया है। और मुझे ये मेरा यकीन है कि मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं 50 साल को नहीं पहुंचूंगा और ये ख्वाब इमरान खान का हम पूरा करेंगे और ये ख्वाब हमारा भी पूरा होगा। मैंने इस पर बड़ी सोच विचार की है कि 27 साल तो हमने मेहनत की है, मगर वो ख्वाब हमारा पूरा नहीं हो रहा। चलो मेरा तो ये ख्वाब था कि हमारी जवानी में ये ख्वाब पूरा हो जाए, मगर हमारे आने वाली नस्ल के लिए तो ये नया पाकिस्तान बन जाए और मदीना की रियासत बन जाए। और ये जितनी भी बातें हैं ना, हम उस पर यकीन नहीं रखते, हमें खान पर पूरा यकीन है। खान न डरने वाला है न झुकने वाला है, ये तमाम दुनिया जानती है। 4 गोलियां खाकर वो भी अभी आराम से बैठा है, शेर बैठा है, और खान के शेर हर जगह बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं होगा। हम न किसी से डरते हैं, ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, ठीक है जी। अगर अमेरिका और ये लोग खान के खिलाफ है तो इन क़ुव्वतों के साथ हम पहले भी टक्कर ले चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अरशद हुसैन जो कि उम्मीदवार है PK7 से, आपने उनकी बातें सुनी और यकीनन फैसला आपने करना है। लेकिन 27 साल तक एक पार्टी में रहने वाला, ज़माने तालिबे इल्म से लेकर आज तक एक बंदा जो है अपनी पार्टी के साथ अटैच है, यकीनन आपने उसके बातें भी सुनी, उनके जज्बात को भी आपने देखा होगा। एक बंदा जो कि आज भी इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता है कि उनका लीडर जो है इमरान खान, वो उस पाकिस्तान को, एक आम आदमी की ज़िंदगी को आज भी बदल सकता है। ताम उनको ये गिला ज़रूर है कि पार्टी पर कुछ ऐसे माफिया का उन्होंने नाम इस्तेमाल किया, कुछ ऐसे काबिज़ीन जो है वो ख़ुद अपने लिए हमेशा टिकट लेते हैं, अपने अहल वयाल के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैलेंट को हमेशा इग्नोर किया जाता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान डॉक्टर महबूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।